السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یا حی یا قیوم۔ تو ایک بار پھر سے بھائیو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کافی سینسٹیو ہے، اور اس کے ساتھ کافی سارے مسلمان بھائیوں کی جذباتیت جو ہے وہ بھی جڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ فرقہ واریت، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ میں ایک بات کہوں گا کہ جو اسلام ہے نا، ٹھیک ہے، اس کے میں آپ کا علمی شرف ہونا چاہیے کوئی، ٹھیک ہے۔ اس میں جذباتیت نہیں چلتی، ٹھیک ہے، نہ اسلام اجازت دیتا ہے جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسلام کے اندر اگر جذبات کی جگہ ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ لوگ اہل سنت تو آپ لوگ آج تک شیعوں کو غلط کیوں کرتے آئے ہو کہ جی تو تم لوگ پیٹتے ہو، تم لوگ یہ کرتے ہو، تم لوگ وہ کرتے ہو، وہ ٹھیک ہے، ان کا دل روتا ہے، پھر ٹھیک ہے، دل تو ہمارا بھی بڑا روتا ہے اس معاملے کے اوپر۔ واقعہ کربلا جو ہوا تھا کہ ہزاروں سے آبا زندہ ہیں، اور ان کے زندہ ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، حضور کی اولادوں کو ذبح کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیوں ہوا ایسا، ٹھیک ہے، تو دل تو روتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نہیں کرتے، اور ہم لوگ کیوں اس چیز کو غلط کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو بدعت کیوں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا ٹاپک تو نہیں ہے، مگر آپ لوگوں کو تھوڑی سی ایک بات سمجھانی تھی کہ جذباتیت جو ان سی ہے نا، اس کو ایک منٹ کے لیے نا ذرا سائڈ پہ رکھ دینا، تو پھر آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے گی، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فرقہ واریت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو کیوں ہم لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ہم لوگوں کو اس چیز کی اجازت نہیں دی، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگوں کو دکھ ضرور ہے، ٹھیک ہے، دل بھی روتا ہے، ٹھیک ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آج بھی کبھی ہم دوبارہ سے بھی وہ پڑھے نا، ٹھیک ہے، وہ واقعہ یا مطلب ذہن میں آئے، یا کبھی کوئی بات ہو رہی ہو، کسی کو بتا رہا ہو، ٹھیک ہے، بندہ تو دل روتا بندے کا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ایک الگ سے ٹاپک ہے، تو میں اپنے ٹاپک کے اوپر آتا ہوں، فرقہ واریت، ٹھیک ہے۔ تو جی بات اب غصہ کرنے والی نہیں ہے، آپ کو قرآن سے بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ساتھ میں حدیثیں بھی بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ فرقہ واریت کے اوپر ہی ہم لوگوں نے آج بات کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا سن کے، ٹھیک ہے۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے روز کوئی بھی بندہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے ہمارے بارگاہ میں حاضر ہوا تو اس کا دین قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 85، آیت نمبر 85، ٹھیک ہے۔ ترجمہ سن رہے ہیں، اس میں اللہ فرماتا ہے جو کوئی بھی قیامت کے دن اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کے ہماری بارگاہ میں حاضر ہوا، ہم اس کا دین قبول نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ایسا شخص آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ تو آپ لوگ جو یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگ کبھی سوچے گا اس بات کو بیٹھ کے کہ میں وہابی ہوں، ٹھیک ہے، میں بریلوی ہوں، ٹھیک ہے، میں دیوبندی ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اہل تشیع ہوں، ٹھیک ہے۔ چلیں اہل تشیع ان میں تو بڑا ہی مطلب کہ جانا وہ آ جاتا نا، فرق آ جاتا ہے ان کے کافی سارے قائد کے اندر، کافی سارے تو نہیں ہے ویسے، ان کے ساتھ بھی ہمارا جو میں آج تک یہ لوگ ہمارے عالم یہ بتاتے رہے ہیں کہ جی وہ جی ان کے ساتھ ہم لوگوں کا جو مسئلہ ہے نا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جی ان کے جو سپارے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ بکری کھا گئی تھی جی، 40 سپارے تھے جی، 10 بکری کھا گئی، ٹھیک ہے۔ وہ جی یہ کہتے ہیں، وہ کہاں کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے، کچھ کسی کو بھی نہیں کہتے، وہ ان کو ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے، خاص طور پہ بریلویوں کو، اور یہ جو ان سے نا ہمارے دیوبندی بھائی، ان کو وہ کہتے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے پاس اور بھی بڑا کچھ ہے جو ان کو کبھی تو بابا جی آگے خواب میں کہہ جاتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے، تو وہ پھر یہ آگے اپنے مریدوں کو بتا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ جی یہ جی خبر آ گئی جی، ٹھیک ہے، تو وہ آگے سے ان کو بتا دیتے ہیں۔ بہرحال میرا یہ ٹاپک نہیں ہے، میں آگے چلتا ہوں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 169، ٹھیک ہے،
ترجمہ سن لیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے اور گروہوں میں بٹ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کہہ رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ٹھیک ہے۔ ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد قیامت کے دن، ٹھیک ہے۔ وہ پھر ان کا اللہ ہی کرے گا جو کرے گا، ٹھیک ہے۔ جب کہ اللہ منع کر رہا ہے قرآن کے اندر کہ اس کام سے بچو، ٹھیک ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ یہ دیکھ لیں کہ پھر یہ کام کتنا مطلب کہ لانتی قسم کا کام ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آج ہم فخر سے بتاتے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات بڑی کڑوی لگی ہوگی میرے خیال سے، ٹھیک ہے، مگر جو حق بات ہے اور ٹھیک بات ہے وہ ٹھیک بات یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ لوگ بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی میں فلاں میں فلاں میں فلاں، ٹھیک ہے۔ مسلمان بننا، ٹھیک ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، صحابہ مسلمان تھے، ٹھیک ہے، تابعین مسلمان تھے، تبا تابعین مسلمان تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں تھے، اور مومن تھے وہ، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں تھے اور، ٹھیک ہے۔ آگے سنیں، اور پھر اللہ ان کا یہ کرتوت ان کو بتا دے گا جو کہ دنیا کے اندر انہوں نے دین میں فرقے بنائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا ناپسندیدہ قسم کا عمل ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ اسے بار بار روک رہا ہے، بار بار روک رہا ہے۔ اور جی 72 فرقے بنیں گے، جی 73 فرقے بنیں گے، جی 73 فرقے بنیں گے، کیوں بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تم لوگ تو اور آگے بھی پڑھ لو نا، اگر جس کسی سے تم، اب اصل بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ پڑھتے تو ہے کوئی نہیں خود، ٹھیک ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ یہ بیٹھ کے ادھر باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ لوگ پڑھتے کوئی نہیں ہے خود، ٹھیک ہے۔ ادھر سے سنا، اس سے سنا، اس سے سنا، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر آج کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی اسٹیٹسوں کے اوپر تو اسلام سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جی میں اسٹیٹس کے اوپر دیکھی تھی جی، وہ لکھا ہوتا ہے جی حضرت علی کا کال، ٹھیک ہے، حضرت فلاں کا کال، فلاں کا کال، فلاں کا کال، ٹھیک ہے۔ او بھائی تم لوگ کبھی تصدیق بھی کی ہے کہ وہ کیا لکھا ہوتا ہے، کیا اس کی کیا نیچے کوئی انہوں نے دی ہوتی ہے، کوئی نمبر لکھا ہوتا ہے، کیا لکھا ہوتا ہے؟ اور اگر لکھا بھی ہوا تو تم لوگوں ایک مسلمان ہونے کے ناطے حدیثوں کتابیں ہونی چاہیے تم لوگوں کے گھر میں، ٹھیک ہے۔ تم لوگوں کو تصدیق کرنی چاہیے، تم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ واقعی وہاں پہ موجود بھی ہے اور ایسے ہی بات ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تم لوگ آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہو جاہلوں کی طرح، ٹھیک ہے، کہ وہ تصدیق تک نہیں کی، ٹھیک ہے، کہ یہ بات واقعی میں ہے نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو تم لوگ آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہو جاہلوں کی طرح، یہ جاہلوں والے کام۔ تو عزیزو بات یہ ہے کہ اللہ نے اتنا مطلب کہ سختی سے قرآن کے اندر بتایا، ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگ قرآن کو یہ ایک لائن بھی نہیں مانتے نا، ٹھیک ہے، تو آپ لوگ منکر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ لوگ دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ٹھیک ہے، کافر ہو جائیں گے آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگ خود دیکھ لیں، ٹھیک ہے، کہ فرقے بنانے کا کہاں کہا گیا، ٹھیک ہے، اور فرقے نہ بنانے کا کہاں کہا گیا، ٹھیک ہے، اور کس نے کہا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ میں نے آپ کو قرآن کی آیات پڑھ کے بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو اور کئی آیات دکھا سکتا ہوں یہ اسی فرقہ واریت کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ لوگوں کی مرضی ہے آگے سے، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کے سامنے میں نے حق رکھ دیا، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ اتنا لانتی قسم کا عمل ہے، میں اسے لانتی عمل کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے، اور جس چیز سے انہوں نے منع فرمایا ہے، ٹھیک ہے، سارے وہی کام کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ جو ان سے مکبہ فکر، یہ ان کو کہتے ہیں جی یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مکبہ فکر ہے، ٹھیک ہے، اسکول آف تھاٹس ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرقہ کہتے ہی اس کو ہے جو ٹوٹ کے الگ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ گروہ، وہ جو کہتے ہیں نا کہ تر جائیں گے، ٹھیک ہے، وہ پوری پڑھو نا ذرا تم لوگ، ٹھیک ہے، وہ تم لوگ پوری پڑھو گے تم لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انہوں نے میرے ایک اسلام کے ایک دین کے میرے یہ لوگ یہ حال کریں گے کہ یہ لوگ اس میں 73 فرقے بنا دیں گے، اور ایک گروہ ایسا ہوگا جو جنت میں جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ گروہ کون سا ہوگا؟ وہ گروہ وہی بھائی گروہ ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے راستے پہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ شروع سے خرابی ہے، ٹھیک ہے۔
فرقہ اس کو کہتے ہیں میرے بھائیوں جو ٹوٹ کے الگ ہو جائے، ٹھیک ہے، جو ٹوٹ کے الگ ہو جائے اس کو فرقہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گروہ وہ ہو جائے، گروہ وہ ہوتا ہے جو اصل ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اصل کون تھے؟ وہ اصل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، صحابہ تھے، تابعین تھے، تبع تابعین تھے، یہ لوگ اصل تھے، ٹھیک ہے، یہ وہ گروہ تھا، ٹھیک ہے۔ تم لوگ مسلمان جو آج بھی فرقہ واریت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میری امت، تم اس چیز کا حصہ نہ بننا، میرے دین کے یہ لوگ 73 اس میں فرقے بنا دیں گے یہ لوگ، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے کہا کہ میری امت تم اس چیز سے بچنا اور اس چیز کا حصہ نہ بننا، ٹھیک ہے۔ تو پھر تم لوگ کیوں کہتے ہو کہ جی قرآن میں لکھا ہے کہ مطلب کہ جی ایسے ہے تو ایسے ہے، تو یہ تو بننے ہی بننے ہیں، ٹھیک ہے، تو منع نہیں کیا تم لوگوں کو، اور تم لوگ کیسے جاہل پائے گئے ہو، ٹھیک ہے، کیسے تم لوگ جاہل ہو۔ تو دوسری بات یہ آتی ہے کہ جی اب جیسے قرآن کے اندر کہ عورتیں جو ہیں مطلب کہ وہ فحاشی کریں گی، مطلب کہ غلط قسم کے لباس پہنیں گی، ٹھیک ہے، جب جیسے جیسے قیامت نزدیک آئے گی، ٹھیک ہے، پردہ چھوڑتی جائیں گی، ٹھیک ہے، اب قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ کریں گی، ٹھیک ہے، تو اب مطلب کہ جون سی پہن رہی ہیں وہ اسی بات کو مان کے کہ ہم قرآن کی تعلیمات پہ چل رہی ہیں، قرآن میں تو لکھا ہوا ہے تو ہم نے تو کرنا ہی کرنا ہے، تو وہ ان کو کھلی چھٹی مل جائے گی، ٹھیک ہے، اور وہ کہیں گی ہم لوگ غلط بھی نہیں ہیں، قرآن میں لکھا ہوا، اور بھائی قرآن سے لکھا ہوا ہے، تم لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے ہی تو لکھا ہوا ہے، کیسے فتنے آئیں گے، تم لوگوں نے ان فتنوں کا حصہ نہیں بننا، ٹھیک ہے، تو یہ فتنے پھیلے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ان فتنوں کا حصہ نہ بنیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو چاہیے آپ لوگ مسلمان بنیں، ٹھیک ہے۔ اتنی سی بات ان لوگوں کو نا اتنے ٹائم سے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، بہرحال اس کے اوپر اگلی ویڈیو بنائیں گے کہ یہ بنے کیسے تھے، ٹھیک ہے، اور یہ حنفی شافی مالکی حنبلی جو آپ لوگوں نے نام سنے ہوئے ہیں جنہوں نے چار مسئلے بچھائی رکھے ہیں ادھر، کہ آپ لوگوں کو لگے گا پتہ کہ یہ کیا چکر ہے کیا نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے، اگلی میری ویڈیو بھی اس کے اوپر ہی ہوگی، ٹھیک ہے، یہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پوری طرح سے کلیئر کروا دوں گا، ٹھیک ہے، ایک بڑی نہ ہوا کلیئر تو ہو جائے گا آپ لوگوں کو، تو ٹھیک ہے میرے بھائی، آج کے لیے اتنا ہی، ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر۔ تو میرے خیال سے آج آپ کو کافی حد تک سمجھ آئی ہوگی، تھوڑی بہت آئی ہوگی، ٹھیک ہے، سمجھنے کی کوشش کیا کریں، ٹھیک ہے، یہ جو میں نے آپ لوگوں کو حوالے دیے نا آپ لوگ یہ کھول کے تو یہ پڑھا بھی کریں، ٹھیک ہے، آپ لوگ یہ دیکھا کریں کہ یہ بات ادھر لکھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، یہ اسی لیے آپ لوگوں کو حوالے دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے، اور یہ اسی لیے میں نے اپنے ریسرچ پیپر بھی یہ بنا کے رکھا ہوا سامنے، ٹھیک ہے، تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹھیک ہے، اور اپنا آپ لوگ خیال رکھیے گا، ٹھیک ہے، اور اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ٹھیک ہے، اور جی اللہ حافظ۔